عزیز مصر کی بیوی فتنے میں پڑ گئی۔ خامد کی خواہش تھی کہ بیٹا بنائے گا، لیکن اس کے برعکس یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر بیٹھی۔ یہ بھی صبر اور تقوی کا امتحان تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی میں صبر و ضبط کا کمال مظاہرہ فرماتے ہیں اور تقوی کا معیار پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بند کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہاں قرآن کی تربیت کی دعوت نرالی ہے۔ واضح ہوتا ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد کس قدر ہوتی ہے۔ اللہ نے بند دروازے کس طرح کھول دیے۔ اس سے بڑا امتحان یہ پیش آیا کہ دروازے سے باہر آئے تو عزیز مصر دروازے پر موجود تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ یوسف برائی سے بچنے کے لیے دروازے سے باہر آنا چاہتے ہیں اور عزیز مصر کی بیوی برائی کرنے کے لیے پیچھے بھاگتی ہے اور قمیض پکڑ کر کھینچتی ہے۔ اس کیفیت میں خامد اپنی بیوی کو اور اپنے زر خرید غلام کو دیکھتا ہے۔ جب عورت نے دروازے سے باہر اپنے خامد کو دیکھا تو پینترا بدل گئی اور فوراً بولی، یوسف نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا اور تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اسے سخت سزا دیجیے، اسے قید میں ڈالیے۔ یوسف علیہ السلام کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یہی کہ اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کی مدد آئی۔ عزیز مصر کے خاندان کا بچہ بولتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ عزیز مصر پر بیوی کی غلطی واضح ہو جاتی ہے تو یوسف کی منت سماجت کرتے ہوئے خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ عزیز مصر کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہے کہ بیوی بدنام ہوگی تو خامد کی عزت کہاں بچے گی، لیکن یوسف علیہ السلام کے سامنے ایمان بچانے کی فکر کہ جس کا ایمان محفوظ رہ جائے اللہ اس کی عزت بھی بچا لیتا ہے۔ اس بڑے امتحان میں اللہ نے اپنے بندے کو کس طرح سرخرو کیا، فرمایا، اللہ اپنا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ مخلص ہو جائیں میں انہیں برائی سے کس طرح بچاتا ہوں۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان مومن بھی سمجھتے ہیں انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لے کر اصل غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصول تو یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مخلص کون ہے اور زبانی اخلاص کا دعوے دار کون ہے۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے اور حرام کاموں میں مشغول رہتا ہے اور ساتھ اپنی پارسائی کے زبانی دعوے بھی کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی مدد سے محروم رہتا ہے اور شیطان اس پر تباہ آزمائی کرتا رہتا ہے۔ اس کا برائی سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ اللہ ایسی کوشش میں برکت ضرور ڈالتا ہے۔ بندہ اللہ کی مدد کے ساتھ گناہ سے بچتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کی باتیں مصر میں پھیلنے لگی۔ ایسی باتیں کبھی چھپتی نہیں۔ عزیز مصر باتوں کو چھپانا چاہتا تھا لیکن مصر کی عورتوں میں بات پھیل رہی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو کر شاہی آداب کو تباہ کر رہی ہے۔ عام لوگوں میں اپنی رسومات اور سٹیٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی زنان مصر کے نزدیک بدکاری کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ وہ اس بات کو برا جانتی تھی کہ شاہی خاندان کی عورت غلام سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنی عزت بچانے کا جاہلی انداز اختیار کیا۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جاہلی معاشرے میں عزت کس کو کہتے ہیں اور عزت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ عزیز مصر بالکل بے خبر ہو اور اس کی بیوی اپنے گھر میں شاہی خاندان اور مصر کے اونچے طبقے کی عورتوں کی دعوت کرے۔ غالباً عزیز مصر کا پورا اعتماد بیوی کو حاصل ہوگا اور وہ سمجھتا ہوگا کہ جس طرح عزت بچتی ہے بچا لی جائے۔ ادھر عزیز مصر کی بیوی دعوت میں خواتین کو جمع کر کے یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جب مصر کی شاہی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی تو ہاتھ زخمی کر لیا اور پکار اٹھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، ایک معزز فرشتہ ہے۔ فرشتہ حسن کی وجہ سے کہا یا اس وجہ سے کہ یوسف علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر بھی عورتوں کی طرف نہیں دیکھا۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے بندے کی عزت کو اور عظمت کو قائم رکھا اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ مصر میں عورتوں کا کلچر کیسا تھا۔ حسن پرستی اور بے حیائی عام تھی۔ اس صورتحال میں یوسف علیہ السلام کا برائی سے بچنا، صبر و ضبط اور عصمت و عفت کی حفاظت اور تقوی کا اعلیٰ معیار پیش کرنا اللہ کی طرف ان کے لیے ایک معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے شاہی ماحول کی گندگی سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میں جیل میں بند ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہوں تو مجھے جیل ہی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی بدکاری اور بے حیائی کا معاشرہ جیل سے زیادہ برا لگتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جیل میں کتنی تنگی ہوگی لیکن ان کے نزدیک ایمان کی حفاظت سب سے اہم مسئلہ تھا۔ جب کوئی مخلص بندہ ایسے امتحان پاس کرتا ہے تو اللہ اسے بہت بلند مقامات پر پہنچا دیتا ہے۔ بظاہر یوسف علیہ السلام قید میں تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے انتقام لے لیا تھا۔ مصری عورتوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت بچانے میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی تھی اور عزیز مصر کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کی قید ہی مسئلے کا حل تھا۔
لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ صبر و تقوی کے امتحان پاس کرنے والا یوسف علیہ السلام کیا کچھ حاصل کرنے والا ہے، اور خود یوسف علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیا کچھ دینے والا ہے۔ وہ تو اپنے ایمان کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ اہل ایمان کے لیے یہ ایک شاندار تربیت ہے۔